حضرت یسیر ابن جابر کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک سرخ ہوا چلی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کوفہ میں ایک سرخ ہوا چلی، ایک آدمی آیا، وہ یہی چیخ پکار کے کہہ رہا تھا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ یعنی سرخ آندھی تھی تو دیکھ کے ڈر گیا، تو کہا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ یہ کہتا کہتا جناب عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ گیا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے مفتی تھے، وہاں کے فقیہ تھے، صحابی رسول تھے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود یوں سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ابھی قیامت نہیں آنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسا ماحول نہ ہو جائے کہ لاشیں تو ہوں گی لیکن وارث کوئی نہیں ہوگا، غنیمت تو ہوگی لیکن کوئی بھی لے کے خوش نہیں ہوگا، لوٹ کا مار ہوگا لیکن کوئی لے کے خوش نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ اس طرف ہوگا، یہ مار کا جب تک نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، تم ایسے کہہ رہے ہو قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ دیکھیں صحابہ کا یقین کیسا تھا اللہ کے نبی کی باتوں پہ۔ پھر انہوں نے کہا ایک دشمن ہوگا، وہ سب اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی مسلمان بھی یونائٹڈ نیشن بن جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، اور ان کے خلاف کفار، ان کے دشمن بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جناب عبداللہ ابن مسعود سے کہا آپ کا مطلب رومی ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں عیسائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اس وقت پھر جنگ ہوگی اور سخت جنگ ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ ترتیب سے ذہن میں رکھیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا مسلمان اپنا ایک جہادی قافلہ بھیجیں گے اور ان کو یہ کہہ کر بھیجیں گے کہ دو نتیجے ہونے چاہیے، یا شہادت یا فتح، بس واپس نہیں آنا، یعنی موت پہ بیعت ہے، شہادت پہ بیعت۔ مسلمان اپنا وہ قافلہ یہ کہہ کے بھیجیں گے شرطۃ للموت لا ترجع الا غالبا، فتح پا کے واپس آ جاؤ تو آ جاؤ، وگرنہ واپس نہیں آنا، شہادت ہونی چاہیے۔ تو وہ جا کے جنگ کریں گے، معرکہ برپا ہوگا، سارا دن جاری رہے گا، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا چھا جائے گا، تو رومی بھی واپس چلے جائیں گے، اور یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی واپس پلٹ آئیں گے فتح حاصل کیے بغیر۔ پھر وہ دوسرا قافلہ بھیجیں گے، ان سے بھی یہی کہیں گے، دوسرا دن شروع ہو گیا کہ جنگ کرو، جہاد میں جاؤ اور موت کی نیت سے جاؤ یا پھر فتح۔ تو وہ بھی شام تک جنگ کریں گے فتح کیے بغیر، رات کے اندھیرے کی وجہ سے اس میں ایک گیپ آ جائے گا جنگ میں، اور وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر تیسرا قافلہ جائے گا، پھر ایسے ہوگا۔ جب چوتھا دن ہوگا، تو سارے اہل اسلام اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، کچھ مجاہدین وہاں پہ جمع ہیں، پھر باقی اہل اسلام جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ اب اللہ ان کو موقع دے گا، اور آپ فرماتے ہیں فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً، جناب عبداللہ ابن مسعود، اور ظاہر ہے یہ جناب عبداللہ ابن مسعود اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں، کیونکہ مستقبل کی باتیں۔
تو یہ ایسی جنگ کریں گے، یا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرا مثلھا، اس جیسی جنگ کبھی نہیں ہوئی، یا آپ نے فرمایا لم یرا مثلھا، الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور لاشیں اتنی گریں گی، ان الطائر لیمر بجنباتہم، ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا اوپر پرواز کرتے ہوئے، فما یخلفہم حتی یخر میتا، لاشیں ابھی پڑی ہوں گی اور اس پرندے کی پرواز ختم ہو جائے گی اور وہ ان لاشوں پہ گر پڑے گا۔ فَيَتَعَادُ بَنُو الْأَبِي كَانُوا مِئَةً، کہ وہ مارکہ ختم ہوگا تو ایک خاندان کے 100 جو افراد تھے، جب وہ دیکھیں گے تو ان میں سے 99 فوت ہو چکے ہوں گے، ایک ہی بچا ہوگا۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ، تو کسی میں غنیمت لے کے پھر کیا خوش ہونا ہے، او اَيُّ مِرَاثٍ يُقَاسَمُ، جب وارث ہی نہیں ہے تو وراثت تقسیم کیا ہوگی۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، ابھی اس مارکے سے وہ فارغ ہوئے ہی ہوں گے اور یوں لگتا ہے کہ ابھی اس میدان میں ہی ہوں گے کہ ان کو ایک اور جنگ پیش آ جائے گی جو اس سے بھی بڑی ہوگی، اور ایک پکارنے والا پکار کے کہے گا کہ تمہارے پیچھے جو بیوی بچے ہیں ان میں تو دجال کا فتنہ شروع ہو چکا ہے، تو وہ جو کچھ ہوگا وہاں چھوڑ کے اس فتنے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور 10 گھوڑ سواروں کو بھیجیں گے سب سے پہلے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ ہم خیر فوارس علی ظہر الارض، اس وقت روئے زمین کے اوپر وہ سب سے بہتر شاہ سوار ہوں گے۔